فی اصناف اعراب الاسم وہی تسعۃ اصناف، یہ فصل ہے معرب اسم کے قسموں میں، اور یہ 9 قسم ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9 قسم ہیں۔ ملا؟ ہاں 13 سنو آ گیا جی۔ فصل فی اصناف الاعراب الاسم، اصناف کے نیچے اقسام لکھا ہوا ہے۔ اصناف کی معنی کیا ہے؟ اقسام ہے، قسم ہے۔ یہ فصل ہے اسم و عرب کے قسموں میں، وہی تسعۃ اصناف، یہ 9 اصناف ہیں، 9 قسم ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کل پڑھا تھا ہم نے کہ اسم و عرب جو ہے اس کی آخری حالتیں بدلتی رہتی ہے، کبھی رفع ضمے کے ساتھ آئے گا، نصب فتح کے آئے گی، اور جر بالکسر آئے گی، اور کبھی واو الف اور یا آئے گی، اور کبھی نصب کی جگہ کسرہ آ جائے گا، کبھی کسرے کی جگہ نصب آ جائے گا۔ تو اسی لحاظ کے یہ 9 اقسام ہے جو مصنف بیان کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ الاول، پہلا جو قسم ہے، ان یکون رفع بالضمۃ والنصب بالفتح والجر بالکسرۃ، کہ ہوگی رفع ضمے سے، نصب فتح سے، جر کسرے سے۔ جیسے ہے رفع ضمے سے ہوگا، نصب فتح سے ہوگی، جر کسرے سے ہوگی، لفظاً موجود ہوگی۔ اس کے 3 قسم ہیں۔ یہ جو رفع ضمے سے، نصب فتح سے، جر کسرے سے، اس کے 3 قسم ہیں۔ ایک ہے مفرد منصرف صحیح، ایک کا نام ہے مفرد منصرف صحیح۔ ٹھیک ہے، مفرد کہہ کے کس سے احتراز کیا؟ ہاں نہیں، تثنیہ اور جمع سے۔ مفرد کہہ کے تثنیہ اور جمع سے احتراز کیا، تثنیہ بھی نہیں ہوگا، جمع بھی نہیں ہوگا۔ منصرف کہہ کے غیر منصرف سے احتراز کیا ہے، کیونکہ منصرف کا الگ حکم آئے گا، ٹھیک ہے، غیر منصرف کا۔ تیسرا صحیح، اور صحیح ہو ناقص نہ ہو۔ بھائی ایک صحیح ہوتا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے ہر صرفیوں کے نزدیک مقابلے فے عین عین لام کے، نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ 2 حرف ایک جیسے، اس کو صحیح بولتے ہیں۔ صرفی اس کو بولتے ہیں صحیح۔ فے عین اور لام کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ 2 حرف ایک جیسے ہوں، یہ تو صرفیوں کا ہے نا۔ اور نحویوں کو کس پہ بحث کرتے ہیں؟ پورے کلمے میں بحث نہیں کرتے، بلکہ آخری حرف پہ بحث کرتے ہیں۔ ہاں، تو نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جو آخر میں اسے حروف علت میں سے کوئی علت حرف نہ آئے، کوئی بھی حرف علت، حروف علت کون سے ہیں؟ واو الف یا، آخری حرف میں نہ آئے، وہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ پہلا قسم ہے مفرد منصرف صحیح، وہ ہوا، خود تعریف کرتا ہے، وہ ہوا عند النحات، وہ نحویوں کے پاس، ما لا یکون فی آخری حرف علت، جو اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو صحیح بولتے ہیں۔ کزید، جیسے زید مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، اور آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے۔ اس کی اعراب تینوں آئیں گی، جانی زید، رأیت زیدن، مررت بھی زیدن۔ رفع ضمہ سے آئے گا، فتح نصب فتح سے آئے گی، اور جر بالکسرہ لفظاً میں آئے گی۔ ایک قسم ہو گیا یہ۔ دوسرا قسم ہے وبالجاری مجرا صحیح، جی ہاں، وبالجاری مجرا صحیح۔ دوسرا قسم کیا ہے؟ جاری مجرا صحیح، اس کا نام ہے، یعنی یہ نام ہے، جاری مجرا صحیح، یہ نام، جیسے مفرد منصرف صحیح نام ہے، تو یہ بھی اس کے قسم کا نام ہے، جاری مجرا صحیح۔ اب تعریف خود بتائے گا۔ جاری مجرا صحیح کس کو بولتے ہیں؟ وہ حرف جس کے آخر میں واو یا ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہو، آخر میں واو یا ہو، ما قبل اس کا ساکن ہو، جیسے دلون، ذبیون، ایک میں واو ہے، ما قبل اس کا ساکن ہے، دلون، دوسرا ذبیون۔
آخر میں یا ہے، ما قبل اس کا ساکن ہے. وبل جاری مجرا صحیح، اور دوسرا قسم ہے جاری مجرا صحیح، وہ ما یکون فی آخری واو او یاؤ، جو جس کے آخر میں واو ہو یا ہوگا. ما قبلہما نہیں ہوگا، قبلہا ہوگا. ما قبلہا ساکن، ان سے پہلے ساکن ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے دلون یا زبیون، دلون زبیون، واو اور یا آخر میں ما قبل اس کا ساکن ہے، جاری مجرا صحیح اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، دلون کا حرف جار ہے نا، کا دلون و زبین. ٹھیک ہے، کا دلون و زبین. ٹھیک ہے، دلون کے معنی ہے ڈول، ہاں، زبین کے معنی ہے ہرنی. ٹھیک ہے، لیکن ہم لفظوں پہ بحث کرتے ہیں، جیسے معنی بتا دیا، ضمن بتا دیا، لیکن لفظوں پہ بات ہے کہ واہ ہے ما قبل ساکن ہے، یا ہے ما قبل ساکن ہے. اور تیسرا قسم ہے جمع مکسر منصرف. تیسرا قسم کیا ہے؟ جمع مکسر منصرف. جمع کر کے کس سے احتراز کیا؟ مفرد سے اور تثنیہ سے. مفرد سے اور تثنیہ سے احتراز ہے. اچھا، مکسر کو چھوڑ کے منصرف کر کے کس سے احتراز کیا؟ غیر منصرف ہے. مکسر کیسے بولتے، جمع مکسر کیسے بولتے ہیں؟ کسی کو آتا ہے؟ وہ جمع جس میں واحد سے جمع کرنے میں وہ ٹوٹ جائے. ہاں، جس میں واحد کی بنا سلامت نہ ہو، واحد کی بنا سلامت نہ ہو بلکہ واحد کی بنا ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، جیسے رجال، جی اولاد، ہاں ٹھیک ہے، ولد سے اولاد. اچھا، یہاں پہ مثال ہے رجال، رجل سے رجال. ٹھیک ہے، کیونکہ را جیم لام اس کے درمیان میں الف آ گیا، تو جیسے کہ واحد بنا ٹوٹ گئے اور حرکت میں ٹوٹ گئی. رجل را پر زبر ہے، جیم پہ جزم ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں علامتن ہے، تو اس میں کیا، رجال میں پہلے کسرہ ہو گیا، جیم پہ زبر آ گئی. ٹھیک ہے، تو ایسے حرکت بھی ٹوٹ گئی تو مادہ بھی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی اعراب رفع ضمہ سے، نصب فتح سے اور کسرہ جر سے آئے گا. وجمع مکسر منصرف کا رجال تقول. اب سب کی مثال ایک ساتھ ہی دے رہا ہے، ایک ہی ساتھ دے رہا ہے. تقول جاءنی زید دلو ظبی و رجال. ٹھیک ہے، سب پہ رفع ہے. رأیت زیدا و دلوا و ظبیا و رجالا. آیا سمجھ میں؟ ومررت بزید دلو ظبی رجالا، رجال. آ گیا سمجھ میں؟ اس کی اعراب اس پہ آ گیا. اچھا، والثانی قسم دوسرا قسم ہے ان یکون رفع بالضمۃ، یہ ہو کہ اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہو. والنصب الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، اور نصب اور جر کسرے سے ہو، یعنی حالت رفع کی نصب کی ہو پھر بھی کسرہ آئے گا، اور جر ہوگی پھر بھی کسرہ آئے گا، دونوں پہ کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے، وَيَخْتَصُّ بِالْجَمع مؤنث سالم، یہ ایک خاص سے جمع مؤنث سالم. آیا سمجھ؟ جمع کر کے کس سے اعتراض کیا؟ واحد اور تثنیہ، مفرد اور تثنیہ سے. اور سالم کر کے کس سے اعتراض کیا؟ مکسر سے اعتراض کر دیا، یعنی مکسر نہیں ہوگا، یہ سالم ہوگا. جیسے وہ رجال، اس کی بنا ٹوٹ گئی تھی، اس کی نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے، جیسے مسلمات، کیا مسلمن، الف اور آخر میں تا دے دیا. مسلم اگر الف تا نکال دیں تو وہی مسلمن ہوگا. ٹھیک ہے، مسلمات، مسلمتن اصل میں ہے، تو تا تان اس کو آخر میں لایا. مسلم کی بنا سلامت ہے. الثانی ان یکون رفع بالضمۃ، دوسرا قسم ہے کہ اس کا رفع ضمے کے سودا، نصب اور جر کسرے کے ساتھ ہوگی. ویختص بالجمع مؤنث سالم، خاص کی گئی وہ جمع مؤنث سالم سے. جیسے ہن مسلمات، رأیت مسلمات، اصل میں رأیت مسلماتن ہونا چاہیے نا، لیکن کیونکہ مفعول بن رہا ہے، لیکن اس کی نصب بھی جر سے پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، مررت بھی مسلمات.
اب کوئی آپ کو بھائی رائی تو مسلمات یہ نصب ہے، اس پر جر ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ نصب ہے، نصب ہے لیکن کسرے سے پڑھی جا رہی ہے نصب لیکن کسرے سے پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں آگے سمجھ چلیں جی۔ والثالث ان یکون رفع بالضمۃ، تیسرا قسم کیا ہے کہ رفع ضمے سے ہوگا، نصب والجر بالفتح سے، نصب اور جر فتح سے، اس میں کسرے کے بجائے فتح آئے گا۔ ویختص بالغیر منصرف، یہ خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ۔ غیر منصرف کیا ہے وہ آگے بحث آئے گا کہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ تو یہاں پہ صرف مثال دے دی، کا عمرہ، جیسے کا عمرہ تقول تو کہے گا جاءنی عمر، رأیت عمر، مررت بھی عمرہ، عمری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ مررت بھی عمرہ۔ ایک بات یاد رکھیں، غیر منصرف پہ کبھی بھی جر نہیں آتی اور تنوین بھی نہیں آتی۔ غیر منصرفہ جو ہوگا اس پہ جر بھی نہیں آئے گی، تنوین بھی نہیں آئے گی۔ غیر منصرف یہ آگے آئے گا آپ کو۔ غیر منصرف 9 اسباب منع صرف ہیں، اس میں سے یا 2 سبب اس میں پائے جائیں یا ایک سبب قائم مقام کا اس میں پایا جائے۔ وہ غیر منصرف کی بحث ہے 2 صرفوں کے بعد جلدی آ جائے گی، وہ کم از کم 2 دن کے بحث ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہے۔ فی الحال یہ یاد رکھیں کہ یہ غیر منصرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور غیر منصرف جر بھی نہیں آتی، تنوین بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی؟ چلو شروع کرتے ہیں پھر دوبارہ۔ لفظاً سمجھ جائیں، لفظوں کو پکڑ کر معنی آپ کو آ جائے، بس یہ بہت ہے، پھر آپ یاد بھی کر لیں گے۔ فصل فی اصناف الاعراب الاسمی، یہ فصل ہے اسم و عرب کے اقسام میں سے۔ وہی 9 اصناف، یہ 9 قسم ہیں۔ الاول، پہلا قسم یہ ہے ان یکون رفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، کہ ہو رفع ضمے سے، نصب جر فتح سے اور جر کسرے سے ہو۔ ویختص بالمفرد المنصرف الصحیح، خاص ہے اس میں مفرد منصرف صحیح۔ وہو عند النحاة، یہ صحیح کس کو بولتے ہیں؟ وہو عند النحاة، نحویوں کے پاس کیا ہے؟ ما لا یکون فی آخری حرف علت، جو اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید، جیسے زید۔ وبالجاری مجرا صحیح، اور دوسرا قسم ہے جاری مجرا صحیح۔ وہو ما یکون فی آخری واو او یاء ما قبلہما ساکن، جس کے آخر میں واو اور یا ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہو، جیسے دلون کا دلون و ذبین، ٹھیک ہے؟ والجمع، جمع مکسر منصرف، تیسرا قسم ہے جمع مکسر منصرف، کا رجال، جیسے رجال۔ مکسر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مکسر کیسے بولا جاتا ہے۔ تقول، کہے گا تو جاءنی زید دلو و ظبی و رجال، ورأیت زیدا دلوا و ظبیا و رجالا، ومررت بزید دلو و ظبی و رجال، ٹھیک ہے؟ تینوں میں اعراب جو ہے لفظی اور آ گئی، ٹھیک ہے؟ والثانی، دوسرا قسم کیا ہے؟ ان یکون رفع بالذمۃ، یہ کہ ہو رفع ذمے کے ساتھ، والنصب والجر بالکسر، نصب اور جر دونوں کسرے سے آئیں گی۔ ویختص بالجمع مؤنث سالم، یہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے، جیسے ہن مسلمات، ہن با مبتدا، مسلمات اس کی خبر ہے، مسلمات مرفوع آئے گا۔ رأیت مسلمات، مررت بھی مسلمات۔ والثالث، اور تیسرا قسم ان یکون رفع بالذمۃ، رفع ذمے کے ساتھ، والنصب والجر بالفتح، فتح کے ساتھ۔ ویختص بغیر منصرف، یہ خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ، کا عمرہ، تقول جاءنی عمرہ، رأیت عمرہ، مررت بھی عمرہ۔ آیا سمجھ میں؟ دہرائیں اس کو۔